بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسرے دن ریمنڈ کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین نے قیدیوں کو بحفاظت اس شہر میں رکھا۔ اب سرزمین فلسطین اس کے قدموں میں تھی۔ سلطان ان غیر معمولی سیاسی حالات سے کما حق کا فائدہ اٹھانے پر کمر بستہ تھا۔ سلطان کی فوج تقریباً صحیح و سالم تھی، سپاہیوں کے حوصلے بلند تھے، وہ شوق جہاد سے سرشار اور مارکہ آرائی کے مشتاق تھے۔ حطین کی شکست کی خبر سے عیسائی قلعوں پر سناٹا چھا گیا۔ ان قلعوں میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ قلعے کے کئی سردار اور نائٹ مارکہ حطین میں مارے گئے یا قید ہو گئے تھے۔ صلاح الدین نے بلا توقف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے ساحل کی طرف فوج کشی کر کے صلیبی ریاستوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی اور جنوبی حصے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ سلطان نے سب سے پہلے عکا کے مضبوط ترین ساحلی قلعے کا رخ کیا۔ آلات محاصرہ نصب کیے گئے۔ عکا کے قلیل محافظین میں تاب و مقاومت نہ تھی۔ انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور سلطان نے نہایت فیاضانہ شرائط پر انہیں امان دے دی۔ مسلمانوں کو کسی عیسائی فوج سے جوابی حملے کا خطرہ نہ تھا، چنانچہ وہ سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ملک العدل تقی الدین اور دیگر امیروں کی زیر سرپرست کارکردگی مختلف سمت میں بھیج دیا۔ سلطان نے عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ خود تسخیر کیا۔ اس نے جنوب کی طرف حیفا، صفوریہ، ناصریہ اور کیسریہ جیسے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ پھر شمال کا رخ کیا۔ تنین کا بلند قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس اشنا میں اس کے ہار اول دشتے لبنان کی سرخ پہاڑیوں کی ترائی میں بیروت کے محاصرے کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر صدون نے شاہی فرمان کی تعمیل میں اطاعت قبول کر لی۔ بیروت کے شہر کے نزدیک کوئی قلعہ نہ تھا، صرف شہر کے گرد ایک فصیل تھی۔ 8 دن کے محاصرے کے بعد اہل بیروت نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین نے بلا تاخیر مفتوحہ شہروں میں اپنے فوجی دستے متعین کر دیے اور جو شہری جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ قلعوں کی پناہ کے بغیر عیسائی آبادی مسلمان شہ سواروں کے رحم و کرم پر تھی۔ اکثر سپاہیوں نے لوگوں سے رشد، اسلحہ اور قیمتی سامان چھین لیا، لیکن سلطان کو مال غنیمت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سور کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح کرنا چاہتا تھا۔
اس قلعے کی سنگین دیواروں کی دوسری طرف سمندر کی لہریں معجزن تھیں، لیکن یروشلم کی تسخیر اس کا مقصد اولا تھا۔ اس اشنا میں ملک العدل نے حملہ کر کے جافا فتح کر لیا تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ صلاح الدین بھی بڑی سرعت سے آن ملا اور سور کی تسخیر ملتوی کر دی گئی۔ جولائی کے آخر میں صلاح الدین اسکلان کی سنگین دیواروں کے سامنے پھیلے ہوئے ریگزار میں خیمہ زن تھا۔ اہل اسکلان نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جسے عکا وسطی فلسطین کی اہم بندرگاہ تھا، ویسے ہی اسکلان جنوبی فلسطین کی مرکزی بندرگاہ تھی۔ مصر کی شہرہ اسکلان کے قریب سے گزرتی تھی۔ مسلمان اسے عروش الشام کے نام سے پکارتے تھے۔ صلاح الدین اس اہم شہر کو کیوں کر چھوڑ دیتا؟ اس نے محاصرے کی تیاری شروع کی اور اس کے مقید حاکم گائی آف لگنان کو بھی بلوا بھیجا۔ سلطان نے اسیر بادشاہ سے کہا، اگر تم اسکلان پر قبضہ کرو اور تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حکم سلطانی سے گائی کو شہر کی دیوار کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ مخالفین کو ہتھیار ڈالنے پر رضامند کر سکے، لیکن انہوں نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔